بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. امام بخاری اس باب کی اس پہلی روایت کو بیان کر رہے ہیں. اس سے قبل گزرا ہے قال ابن عباس الحدود الطاعۃ. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام بخاری نے اس کو تعلیقاً بغیر سند کے ذکر کیا ہے، البتہ جستجو کے بعد یہ روایت سند متصل کے ساتھ امام ابن ابی حاتم نے علی ابن ابی طلحہ کے طریق سے نقل کی ہے. جو سند متصل کے ساتھ امام ابن ابی حاتم نے علی ابن ابی طلحہ کے طریق سے نقل کی ہے، پوری سند کے ساتھ، گویا کہ یہ حدیث موجود ہے ابن ابی حاتم کی کتاب میں، جس کو امام بخاری نے سند کو حذف کر کر تعلیق کے ساتھ الحدود الطاعۃ کہہ کر ذکر کیا. دوسری بات، جس آیت کریمہ کو امام بخاری نے یہاں پر نقل کیا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے جب مراجعت کی گئی کتب تفسیر کی طرف تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول کو ذکر کیا ہے. اس آیت کریمہ کا سبب نزول حضرات مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب 10 سال تک دعوت دیتے رہے، مگر آپ کی اس دعوت کا اہل مکہ پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہو سکا، اور اس پوری مدت میں 10 سال کی مدت میں مشکل سے ایک روایت کے مطابق 83 صحابی اور ایک روایت کے مطابق 100 صحابہ اسلام میں داخل ہوئے 10 سال کے عرصے میں. تب اللہ رب العزت نے امر تکوینی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی ہجرت کو مقدر کیا. البتہ ہجرت مدینہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا، اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بھی دعوت کا کام شروع ہوا. وہ اس طور پر کہ حج کے موسم میں بیعت عقبہ اولا ہوئی. مدینہ منورہ کے لوگ حج کے لیے آئے تھے اور وہ کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ دین برحق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سمجھایا تو وہ اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ کسی داعی کو مدینہ کی طرف بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا. حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ابو بکر کو بھیج سکتے تھے، آپ چاہتے تو حضرت عمر کو بھیج سکتے تھے، سب اسلام میں داخل ہو چکے تھے. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے،
عبداللہ ابن مسعود تھے، مگر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا۔ اس کی حکمتیں حضرات علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر کان شبیہا برسول اللہ، وہ دکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آتے تھے، حضور کی شبیہ ان پر ہوتی تھی، بالکل دور سے دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی شباہت لیے ہوئے تھے۔ دوسرا کان شابا، نوجوان تھے۔ تیسرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ایک کپڑا ایک مرتبہ پہنتے تھے، دوسری مرتبہ اس کو نہیں پہنتے تھے۔ ایک چادر یا کپڑا ایک مرتبہ پہن دیا، پھر اس کو نکالتے تھے تو وہ پرانا ہو جاتا تھا ان کے لیے، دوسری مرتبہ دوسرا پہنتے تھے۔ اللہ نے اتنی مال و دولت دے رکھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب وہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتے تو پورے محلے کے اندر میں وہ خوشبو پھیلتی تھی اور لوگ سمجھ جاتے تھے خرج مصعب بن عمیر من منزلہ، کہ مصعب بن عمیر اپنے گھر سے نکلے۔ ایسی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے۔ حسین و جمیل تھے، نوجوان تھے، بڑی ناز و نعمت کے ساتھ پلے ہوئے تھے۔ اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا، وہ دھوپ میں بیٹھ گئی، کہا جب تک کہ اسلام چھوڑے گا نہیں میں دھوپ سے ہٹوں گی نہیں۔ تو پہلے سمجھایا انہوں نے کہ دیکھو میں نے جس چیز کو حق سمجھا اسے قبول کیا ہے اور میں اس سے مڑنے والا نہیں ہوں۔ بہت سمجھایا، نہیں سمجھے۔ پھر بڑھیا کو کہا کہ دیکھو یہ دھوپ میں بیٹھی بیٹھی تم مر بھی جاؤ گی نا تو میرے کو کوئی پڑی نہیں، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ تو بڑھیا بھی بہت بھاری تھی، ان کی والدہ بڑے اونچے خاندان کی تھی۔ وہ کہتی ہے اگر تو اسلام نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے وراثت سے، مال و دولت سے، ہر چیز سے محروم کر دوں گی، کچھ ملے گا نہیں، میں گھر سے نکال دوں گی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا قبول ہے، نہ آپ کا مال چاہیے، نہ آپ کی دولت چاہیے، نہ آپ کا گھر چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑنے والا۔ تو آپ نے یہ ڈیل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا کہ بھائی یہ آدمی بڑی زبردست قربانی دے کر آئے ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اسلام پر قائم ہے۔ اور ایک چیز ان کے اندر میں پائی جاتی تھی، کان ذکیًا، بڑے ذہین و فطین تھے۔ تو ان کی ذہانت اور فطانت بھی بے مثال تھی۔ تو ایسی بہت ساری وجوہات، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا۔ مصعب بن عمیر مدینہ گئے، مدینہ میں اسلام کی دعوت دی اور بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دی۔ پہلی بیعت میں مشکل سے 15 سے 17 لوگ تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں 80 سے زیادہ لوگ آئے۔ بعض نے 72 بیعت کیے اور بعض نے 7-8 عورتوں کو ملا کر تقریباً 80 لوگ بیعت کیے۔ تو ایک سال کے عرصے میں، یہاں 10 سال میں 80 لوگ ایمان لائے تھے، اور مصعب بن عمیر کی محنت سے وہاں ایک سال میں کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ 80 سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور سب اچھے اچھے لوگ، سردار قسم کے لوگ، ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے، جا کر ان کو پکڑتے تھے اور سرداروں کو سیدھا، اب سردار داخل ہو جاوے تو پورا قبیلہ کیا ہوتا تھا؟ داخل ہو جاتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ایک نوجوان آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیر رہا ہے۔ تو یہ دونوں حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں، بڑے پیارے صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ملائکہ ان کے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دکنے لگا۔ بچہ سو رہا تھا قریب میں، تو انہیں ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا بدک کر بچے کو زخمی نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ نے نماز پوری کی،
صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا کہ حضور میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور گھوڑا بھی دک رہا ہے, عجیب قصہ میرے ساتھ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا کہ اسید ابن حضیر, تم اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے کہ اس کو سننے کے لیے ملائکہ آسمان سے زمین پر اتر آئے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے, گھوڑے کو وہ نظر آ رہے تھے. تو وہ لمبے چوڑے ملائکہ کو دیکھ کر کیا ہو رہا تھا, وہ بدک رہا تھا. تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا, میں اور میرے دوست سعد بن معاذ, تو ہم دونوں غصے میں گئے, ان کو پکڑے, کہا کہ ان کو پکڑ کے اچھے سے پیٹتے اپنے, کہ بھئی تو ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھیر رہا. تو کہا گئے, ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, ہم دونوں غصہ ہو گئے ان کے اوپر. تو ہمارے غصے کو انہوں نے کیا کیا, سن لیا. اس کے بعد کہا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ کہا کہ اب میری بات سنو. کہا نہیں ہم نہیں سنیں. کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, جب آپ نے اتنے غصے میں جو کچھ سنا ہے میں نے سن لیا, تو اب اتنا تو اب بنتا ہے کہ آپ میری بات سنیے. تو ایسا کر کر ہم کو کیا کیا, انہوں نے سمجھایا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو بولو کیا بولتے ہو, بولے غصے میں. تو انہوں نے سمجھانا شروع کیا. 5 منٹ میں تو سیسی میں اتار دی ہوں گے, اور ہم دو اسلام میں کیا ہو گئے, داخل ہو گئے. تو حضرت مصعب بن عمیر بڑے ذہین و فطین تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حج کے لیے مدینہ سے تقریباً 72 یا 81 لوگوں کا پورا قافلہ آیا. اس قافلے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, اسلام قبول کیا, حضرت عباس حضور کے چچا تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو حضرت عباس نے ان سے کہا, پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مکہ والے آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ستا رہے ہیں, تو آپ مدینہ تشریف لے آئے, ہم آپ کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ساتھ میں تھے, اگرچہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, مگر حضرت ابو طالب کے بعد حضور کی بڑی مدد کرتے تھے. تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو, میرے بھتیجے کو مدینہ لے جانا پورے جزیرۃ العرب سے دشمنی مول لینا ہے, اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. اگر سنبھال سکتے ہو تو لے جانا, ورنہ ہم ان کی حفاظت کر لیں گے, یہاں پر ان کی جان کو تو ہم خطرہ ہونے دیں گے نہیں. تو حضرت صحابہ نے, انصار نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے, جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ایسا وعدہ کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بہت متاثر ہوئے, بڑے شعراء میں سے تھے انصار کی. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ اشترط, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرط لگائیے, جو شرط لگائے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں ہم کو. للہ ولک, آپ اللہ کے لیے کیا شرط, اللہ کیا شرط چاہتے ہیں ہم سے, اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے, ہم سب کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ کا مطالبہ تو یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور میرے لیے تو یہی شرط ہے کہ اللہ نے مجھے جس دین کو لے کر بھیجا ہے اس دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان باتوں کو سنا تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی شرطوں کو پورا کیا تو ہمارے لیے کیا, ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا الجنہ, اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گی, جنت ملے گی. تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بے ساختہ ان کی زبان سے نکل پڑا کہ ہم نے تو بہت اچھا سودا کیا, اور آج ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی اے اللہ آپ ہمیں جنت دینا اور ہم آپ کے لیے سب کچھ اپنا لینے کے لیے تیار. تو فرماتے قرآن کی آیت نازل, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. گویا کہ عبداللہ ابن رواحہ کے الفاظ کو قرآن نے نازل کر دیا. عبداللہ ابن رواحہ کے الفاظ کو قرآن نے کیا کر دیا, نازل کر دیا کہ ہاں واقعتاً اس نے بالکل کیسا کہا ہے, صحیح کہا. تو اس لیے سبب نزول کے جاننے سے آیت کے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ بیان کیا جاتا ہے, حضرات مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے, بڑا دلچسپ تھا, اس لیے میں نے کہا کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے اسے بیان کر دیا جائے. ایک بات یہ کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں. جہاد کی
مختلف طرح سے قسمیں بیان کی جاتی ہے. عام طور پر حضرات محدثین نے جہاد کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 جہاد مع الکفار، نمبر 2 جہاد مع الفساق، نمبر 3 جہاد مع الشیطان، اور نمبر 4 جہاد مع النفس. ان سب میں سب سے اہم جہاد یہ جہاد مع الکفار ہے. جہاد مع الکفار جیسا کہ اس کی تعریف حافظ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے آپ کے سامنے اس سے قبل ذکر کر دی گئی کہ جہاد کو اصطلاح شریعت میں کسے کہا جاتا ہے؟ بذل الجہد فی قتال الکفار. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ کیا ہے بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ. بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے کفار کے ساتھ اپنی پوری سعی اور کوشش کو لگا دینا. تو جہاد مع الکفار تو یہی ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا. دوسری قسم ہے جہاد مع الفساق، فاسقوں کے ساتھ جہاد. یعنی وہ مسلمان جو بظاہر مسلمان معلوم ہوتے ہو مگر وہ اسلام پر کما حقہ عمل نہ کرتے ہو، ان کے ساتھ جہاد کرنا. ان کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ یا تو جہاد بالید ہوتا ہے یعنی ہاتھ سے روکنا منکرات سے، یا جہاد باللسان ہوتا ہے زبان سے ان کو روکنا کہ بھائی ایسا مت کیجیے آپ. یا جہاد ان کے ساتھ ہوتا ہے دل سے برا ماننا. اور بعض نے کہا کہ جہاد بالقلم بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے کہ فساق اور فجار کو اور مسلمان معاشرے میں جو لوگ برائیوں کی طرف جا رہے ہوں ان کو برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. گویا کہ یہی جہاد مع الفساق ہے جس کی اس وقت ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. تیسری قسم ہے جہاد مع الشیطان. جہاد مع الشیطان کا کیا مطلب؟ کہ شیطان انسان کو نفسانی خواہشات کی طرف، شبہات کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کے دین کے سلسلے میں اس کے دل میں شبہات ڈالتا ہے. تو ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانا اور دین کو مکمل سیکھنا، اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ دین کے سلسلے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. اور جو شکوک و شبہات کا شکار ہو ایسے لوگوں کے درمیان محنت کرنا، اس کو جہاد مع الشیطان کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے دشمن سمجھو. اور چوتھی قسم ہے جہاد مع النفس. جہاد مع النفس کا کیا مطلب؟ قرآن کریم نے جس کو بیان کیا کہ من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا بیٹھے. تو کہا اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا، یہ ہے جہاد مع النفس. کہ دل تو یہ کہتا ہے فجر میں کہ سوتے پڑے رہے، نم یا حبیبی سالمہ نم آمینہ نم آمینہ، کہ بڑی اچھی نیند آ رہی ہے، ٹھنڈک ہے. اور اسی لیے مؤذن کے اذان کے اندر میں اضافہ کیا گیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ بھیا نیند میں خیر نہیں ہے، نماز میں خیر ہے. یہ اضافہ کس کی برکت سے؟ حضرت بلال کی برکت سے. کس کی برکت سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا، بڑا قیمتی ملفوظ ہے. حضرت تھانوی نے لکھا کہ اگر آپ کو تہجد کی عادت نہیں بنتی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی تہجد پڑھے لیکن نہیں بن پاتی، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تہجد نہ پڑھنے کے عادی بنے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے
کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ آنکھ کسی طریقے سے اٹھ کر 2 رکعت ہی پڑھ لینی چاہیے. تو اگر مداومت نہ بھی ہو تو کبھی کبھی بھی آدمی کو اٹھ کر تہجد پڑھنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ کو کسی تہجد کی آپ کی اس قربانی کو اللہ پسند کر لے اور آپ کو آئندہ اس کا کیا بنا دے، عادی بنا دے. تو کہا کہ ہمارے یہاں پر جو ہم سستی کرتے ہیں تو اس سستی کو دور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیشہ نہ بھی ہو سکے تو کبھی کبھی کسی طریقے سے اٹھ کر تہجد کیا کر لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے. یہ جہاد مع النفس ہے. یہ کیا ہے؟ جہاد مع النفس ہے. تو نفسانی خواہشات، اس سلسلے میں ایک روایت بہت مشہور ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. لیکن علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو موضوعات پر کتاب لکھی ہے کشف الخیفہ، تو کشف الخیفہ میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ روایت سند صحیح کے ساتھ کیا سند ضعیف سے بھی ثابت نہیں. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر جو ہے یہ کسی تابعی کا قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ صحیح نہیں. اسلام میں تو سب سے بڑا جہاد بہرحال اسی کو سب سے بڑا جہاد کہا جاتا ہے جو دشمن کے ساتھ کیا جائے. اس کے بعد کے جو جہاد کے درجات ہیں اس کے بعد کا نمبر ہے. تو